بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، لارن پرکنز نام کی اس عورت نے ہمیشہ سے ماں بننا چاہا تھا، لیکن شادی کے سالوں گزر جانے کے بعد بھی اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اور اس کے شوہر ڈیوڈ نے آخر نکاراگوا کی خوبصورت وادیوں میں چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مصنوعی طریقے سے والدین بننے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ وہاں پر موجود پادری کو جب لارن نے اپنی اس دیرینہ خواہش کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ خدا نے تمہارے لیے یقیناً کچھ سوچ رکھا ہے۔ اس وقت لارن کو پادری کی اس بات پر بہت حیرت ہوئی، لیکن جلد ہی اس کو اندازہ ہونے والا تھا کہ پادری کے الفاظ میں وزن موجود تھا۔ گھر واپس آنے تک یہ جوڑا مصنوعی طور پر والدین بننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لارن کو یقین تھا کہ وہ بانجھ ہے اور اس پر کوئی علاج جیسے آج تک کارگر ثابت نہیں ہوا، بالکل ویسے ہی یہ علاج بھی یقیناً ناکام ہی رہے گا۔ لیکن لارن پر یہ علاج کارگر ثابت ہوا اور لارن کو آخرکار ماں بننے کی خوشخبری مل گئی۔ جلد ہی لارن کا عام حاملہ عورت کی نسبت بہت زیادہ پیٹ بڑھنے لگا، اور پہلی بار وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے خون میں موجود HCHG بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے پل رہے ہیں۔ لارن اور اس کے شوہر کو یہ بات جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ شاید ان کے جڑواں یا 3 بچے ہوں۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس آ گئیں اور حیرت میں ڈوبے ایک ڈاکٹر نے ان کو رپورٹ پڑھ کر ان کو ہلا دینے والی یہ خبر دی کہ میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں 5 بچے گن سکتا ہوں۔ لارن کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا کہ یہ ہونا ناممکن ہے۔ پھر ڈاکٹر دوبارہ اس رپورٹ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے رکو، مجھے رپورٹ میں تو ایک اور بچہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس خوفزدہ شادی شدہ جوڑے کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ 6 بچے، ان کو اب ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ وہ ان کی تعداد کم کروا سکتے تھے یا پھر وہ تمام کو پیدا ہونے دینے کی حامی بھر سکتے تھے۔ اس بات کا کافی زیادہ امکان تھا کہ ان میں سے کچھ ہی بچے زندہ بچ پائیں گے۔ ایک ہی بار میں 6 بچوں کا پیدا ہونا یقیناً بہت سی پیچیدگیوں کو بھی جنم دے سکتا تھا۔ ایک لمبی بحث کے بعد آخر لارن اور ڈیوڈ نے ان 6 کے 6 بچوں کو اپنے طور پر پیدا ہونے کا موقع دیا، اور یہ بات قدرت پر چھوڑ دی گئی کہ کون زندہ بچے گا اور کون نہیں۔ ڈاکٹرز نے ان دونوں کے ساتھ ان کے 6 بچوں کی ہر ممکن طور پر جان بچانے کی کوشش کرنے کا وعدہ کیا، اور آپریشن والے دن ہسپتال والوں نے ان 6 بچوں کی پیدائش کے لیے عام روٹین سے ہٹ کر تیاریاں کی۔ 13 اپریل 2012 کو آپریشن کا دن طے کیا گیا اور اب لارن کو تقریباً 7.5 ماہ ہو چکے تھے، اور قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے صحت مند کسی بھی طرح نہیں ہوتے۔ آپریشن روم میں 35 لوگ جمع ہو چکے تھے، جن میں سے وہ 6 نرس بھی موجود تھیں جو کہ ایک قطار باندھے 6 بچوں کو اٹھانے کے لیے تیار تھیں۔ ادھر لارن بھی آپریشن سے پہلے بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور بے چین بھی۔ 6 بچوں کی پیدائش میں تقریباً 4 منٹ کا وقت لگا۔ اینڈریو، بینجامن، کیرولن، لیا، ایلیسن اور لیوائی، ان تمام 6 کے 6 بچوں کا وزن تب آدھے کلو سے 1 کلو کے درمیان تھا۔ اگلے دن تک ماں کو بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ICU میں لے کر جانے سے پہلے لارن کو 6 کے 6 بچوں کو ایک بار دکھا دیا گیا۔ بچے اتنے تندرست نہیں تھے کہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ رکھا جا سکے، اور تقریباً 4 دنوں کے بعد ایلیسن پہلی بیٹی تھی جو کہ اتنی صحت مند تھی کہ اس کو اس کی ماں کو اٹھانے کی اجازت دی گئی، اور اسے پہلی بار اٹھا کر لارن کو ماں ہونے کی جو خوشی ملی، یقیناً الفاظ میں بیان کرنا اس کو لارن کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پہلے کچھ ہفتے ان بچوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ اہم تھے۔ ان کے والدین کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی پیچیدگی نہ آ جائے جس کی وجہ سے کوئی بچہ معذور ہو جائے گا یا پھر کوئی بچہ مر بھی سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے آہستہ ہی صحیح، لیکن 6 کے 6 بچے زندہ بھی بچے اور صحت مند بھی ہوئے۔ ہسپتال کے ICU میں کئی ہفتوں کی نگہداشت کے بعد آخرکار اب والدین اپنے سارے بچوں کو اٹھا سکتے تھے۔ ان 6 میں سے 5 بچے اب گھر جا سکتے تھے، لیکن لیا جو ان تمام میں سے چھوٹی رہ گئی تھی اس کو ہسپتال میں ہی رکھ لیا گیا تاکہ اس کو ضرورت نگہداشت اس کو فراہم کی جا سکے۔ ماں کے پیٹ میں لیا سب سے چھوٹی تھی، اور لارن نے بتایا کہ میرے پیٹ میں باقی بچوں کے نیچے لیا دبی تھی، جس وجہ سے اس کو صحیح طور پر خوراک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور یوں اس کا دماغ بھی صحیح کر کے بڑا نہیں ہو سکا۔ لارن بالخصوص ہسپتال کے سارے عملے کی بہت زیادہ شکر گزار ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر ہسپتال کا عملہ میرے ساتھ اس قدر تعاون نہ کرتا تو یقیناً میرے صحت مند بچے نہ ہو پاتے، اور ہسپتال کے عملے کی انتھک محنت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جب ان کی ماں اور والد دونوں ان سے دور تھے تو تب بھی ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ حال ہی میں اینڈریو نووا، بینجامن لوک، کیرولن گریس، لیا میشیل، ایلیسن کیٹ اور لیوائی تھامس نے اپنی 8ویں سالگرہ منائی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارا خاندان ایسے ہی خوشیوں بھری زندگی گزارتا رہے گا۔ ناظرین محترم، دل میں اولاد کی خواہش کا ہونا اور والدین نہ بن پانا بہت ہی تکلیف دہ احساس ہے۔
کیرولین سیویج اور اس کا شوہر شان 3 خوبصورت بچوں کے والدین تھے، لیکن حالیہ سالوں میں ان کی بہت خواہش کے باوجود وہ نئی اولاد کی خوشیاں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ہر بار کیرولین جب بھی ٹیسٹ کرواتی تو اس کا ٹیسٹ نیگیٹو ہی آتا، جس وجہ سے کیرولین کی تمام خوشیاں ماند پڑ چکی تھیں۔ جب بھی اسے یہ خبر ملتی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر بھی مل جاتی کہ اس کا حمل گر چکا ہے۔ آخرکار ان دونوں نے مصنوعی طریقے کے ذریعے اولاد کی کوشش کی اور انہیں دعائیں شروع کی کہ کسی طرح یہ علاج کامیاب ہو جائے۔ اس بار کیرولین کو ماں بننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، لیکن پھر اس کے شوہر شان کو ایک کال موصول ہوئی جس کی نہ تو وہ اور نہ ہی کیرولین توقع کر سکتی تھی۔ کیرولین اور شان سیویج کی شادی 1993 میں ہوئی اور صرف 1 سال بعد ہی ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد کیرولین کو اولاد کی خواہش کے باوجود ماں بننے میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس جوڑے کو ایک اور بچہ پیدا ہوا اور آخر 10 سال اولاد کے لیے دعائیں کرنے کے بعد انہیں 2017 میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے خود کو تیار کر ہی لیا۔ 9 مہینوں بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ چوتھے بچے کے لیے اس عورت نے 2009 میں اپنے جسم میں سیلز پلانٹ کروایا اور حیران کن طور پر اس کو اور اس کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ ان کا علاج کارگر ثابت ہوا ہے، لیکن جلد ہی اس جوڑے کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ ابھی اسے پریگننٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسے یہ چونکا دینے والی خبر ملی۔ ان کے ڈاکٹر نے ان کو کال کی اور انہیں بتایا کہ غلطی سے آپ کے جسم میں پلانٹ کیے جانے والے سیلز مکس ہو گئے ہیں۔ کیرولین کو ماں بننے کی بے حد خوشی تھی، لیکن اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کے پیٹ میں ایک اور عورت کے سیلز پلانٹ کیے جا چکے تھے۔ کیرولین کو اب اپنی زندگی کا سب سے سخت اور مشکل ترین فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی گرا دے، لیکن اس نے ایک معصوم کی جان لینے سے یہی بہتر سمجھا کہ وہ 9 ماہ کی اس تکلیف کو جیسے تیسے برداشت کر لے گی، لیکن اس کے بعد اس بچے کو اس کے اصل والدین کے حوالے کر دے گی۔ اگرچہ اس کو ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ کسی بھی مصنوعی علاج کے ذریعے ماں بننے کا اس کا یہ آخری موقع ہے، لیکن پھر بھی اس نے بڑا دل رکھ کر یہ فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کو یہ سب کرتے ہوئے بے حد دکھ ہوا، لیکن اس کو یہی ٹھیک لگا۔ شان اور کیرولین نے اس بچے کے بایولوجیکل پیرنٹس شینن اور پال میریل سے رابطہ کیا اور ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس بان جوڑے کو یہ خبر سن کر بے حد خوشی ہوئی اور ان نے ان کو ساری عمر ان کا شکر گزار رہنے کا کہا۔ کیرولین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ان نے لوگن رکھا۔ لوگن کیرولین کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ رہا اور اس کے بعد کیرولین کو مجبوراً اس بچے کو اس کے بایولوجیکل پیرنٹس کے حوالے کرنا ہی پڑا۔ کیرولین نے کہا کہ اگرچہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے موجود جذبات مامتا کو کبھی بھی کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کے باپ نے بھی اپنے سارے جذبات کو مار کے لوگن کو اس کے اصل والدین کی گود میں ڈال دیا۔ اس تکلیف دہ تجربے کے بعد اب کیرولین یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے زندگی کی تمام تر خوشیاں اور غم دیکھ لیے ہیں، لیکن جلد ہی خوشیاں اس جوڑے تک پہنچنے والی تھیں۔ آخر ان دونوں سے رہا نہ گیا اور ان لوگوں نے 2011 میں جڑواں بچوں کو گود لے لیا۔ بہت نا امیدی اور تکلیف کے بعد آخر اس ماں کی تمام تر خوشیاں ان جڑواں بہنوں کی وجہ سے لوٹ آئی تھیں۔ اب یہ دونوں بے حد خوش اور خود کو مکمل محسوس کر رہے تھے، اور بالکل اسی وقت جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی زندگی ان کو مزید کوئی سرپرائز نہیں دے سکتی، ان کو اپنی زندگی کی سب سے زیادہ حیران کن خبر ملی۔ کیرولین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب اس نے پریگننسی ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھا۔ کیرولین نے کہا کہ میں نے جب ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں یقیناً اس کو غلط پڑھ رہی ہوں۔ میں مکمل طور پر بانجھ تھی اور میں نے اپنے بانجھ پن کو ختم کرنے کے لیے لاتعداد علاج کروائے تھے، لیکن شروع کے 2 بچوں کے علاوہ میں کبھی بھی قدرتی طور پر ماں نہیں بن پائی تھی۔ لیکن ڈاکٹرز کو یہ سائنسی معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا نظر آ رہا تھا، اور کیرولین 45 سال کی عمر میں قدرتی طور پر ماں بننے جا رہی تھی۔ 2014 میں ان کا بیٹا نکولس پیدا ہوا، اور یوں مصنوعی طور پر ماں بننے، اپنے بچے کو کسی کے حوالے کرنے اور دیگر کئی ایک پریشان کن حالات سے لڑنے والی اس ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی تمام تر خوشیاں سمٹ کر اس کے گھر میں آ چکی ہیں۔ 2 دہائیوں تک کئی ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بعد آخر ان کے ہاں یہ صحت مند بچہ پیدا ہوا، اور ان نے اس کا نام نکولس رکھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، 2 جڑواں بہنیں تھیں۔ ایک اور بہن کے ساتھ ساتھ لوگن نام کا وہ منہ بولا بھائی بھی تھا جو کہ اس کی ماں کو اس کے اصل والدین کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ یقیناً یہ بے حد خاص اور خوبصورت فیملی ہے جن نے ایک بچے کو ظالمانہ طور پر قتل کرنے سے انکار کیا، تو ان کو اللہ نے ڈاکٹرز کے ذریعے بارہا بانجھ قرار دیے جانے کے باوجود بھی قدرتی طور پر بچے کی نعمت سے نوازا۔